جی ناظرین، میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جو میں نے سوال کیا تھا کہ اینٹی بائیوٹک کیا گرم ہوتے ہیں، دودھ پینا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک بہت عام محاورہ ہے، ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے. یہ تو ایک بڑا جسے کہنا چاہیے بہت ہی عام موضوع ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ بالکل غلط العوام ہے. ہمارے جو عوام کی اس سلسلے میں سمجھ ہے وہ سچ سے بہت دور ہے. جی اچھا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہر مریض جو آپ سے اینٹی بائیوٹک دوا جس کو آپ لکھ کے دیتے ہیں وہ آپ سے یہ ضرور پوچھتا ہے کہ اس کو دودھ سے لینا ہے یا پانی سے لینا ہے. اور میں آپ کو اپنے ایک رشتہ دار کا حوالہ دوں گا جن کی یہ صورتحال ہے کہ وہ مختلف امراض کی کئی ایک دوائیں دن میں لیتی ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کیونکہ یہ دوائیں گرم ہوتی ہیں لہٰذا دودھ ان کی تاثیر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور وہ دن بھر میں 15-16 جو گولیاں لیتی ہیں تو اس بہانے سے کوئی 2 لیٹر دودھ پی لیتی ہیں، اور ان کی صحت ماشاءاللہ کیا بتایا جائے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن اب وہ ایک آبسیشن بن چکا ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو چاہیں بھی تو ترک نہیں کر سکتے. نفسیاتی عمل ہو گیا، ایک نفسیاتی عمل ہو گیا ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیے اس کی قطعی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اینٹی بائیوٹکس تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں دودھ کے ساتھ لیا جائے تو اس دودھ میں شامل جو کیلشیم ہوتی ہے اور دودھ میں شامل جو روغنیات ہوتے ہیں وہ اس کے انجذاب کو ہی روک دیتے ہیں، یعنی ان کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ حد تک یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں کو معمولی سی اینٹی بائیوٹک لینے سے کچھ الرجی ہوتی ہے، اور اس کا خوف انہیں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ساری عمر اس خوف سے باہر نہیں نکل سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر اینٹی بائیوٹک دوا کے ساتھ اگر انہوں نے دودھ نہ لیا تو قیامت آ جائے گی. صحیح. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ کی یہ باتیں کہ کیا واقعی کس حد تک یہ خطرناک بات ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور یہ قطعی دودھ نہ لیں. ہر دوا جو ہے وہ پانی کے ساتھ بآسانی لی جا سکتی ہے، اور آپ جب بھی پانی لیں تو اچھی مقدار میں پانی لیں، اور دوا لینے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہیں. اگر نیند کا وقت ہو گیا ہے تو نیند سے پہلے کچھ دوا لے لیں. نیند سے پہلے دوا لینی ہے تو وہ بھی اچھی مقدار میں پانی کے ساتھ لیں. اینٹی بائیوٹک نشاور نہیں ہوتی. ہاں بالکل نشاور، لیکن سنا یہ گیا ہے کہ وہ جب کھا لی اینٹی بائیوٹک تو نشے میں آ گئے. کیا یہ صحیح ہے بات؟ نہیں، یہ بھی بالکل غلط العوام ہے، یہ بھی قطعی غلط العوام ہے. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے بعض اوقات کچھ اینٹی بائیوٹکس کے مضر اثرات ڈیزینس کاز کرتے ہیں یا کنفیوژن کاز کرتے ہیں، اور لوگ اس کو پھر شاید دیکھیں میں قطع کلام ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ دودھ بائی اٹ سیلف جو ہے وہ سیڈیشن پروڈیوس کرتا ہے. دودھ بائی اٹ سیلف جو ہے وہ نیند پروڈیوس کرتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل، وہ انڈورفنز ریلیز کرتے ہیں. وہ جو ایک ہمارے یہاں عادت ہے نا کہ رات کو سونے سے پہلے ایک دودھ کا گلاس پی کے سو، شاید یہ وہیں سے نکلے. جی آپ کیا کہنا چاہیں؟ جہاں تک گرمی کا تعلق ہے اینٹی بائیوٹکس کے، تو نہ جگر کی گرمی دودھ لینے سے معدوم ہو سکتی ہے، نہ ہی معدے کی گرمی دودھ لینے سے معدوم ہو سکتی ہے. نہیں، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا معدے کی گرمی کوئی چیز ہوتی ہے یا جگر کی گرمی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے ٹائیفائڈ فیور ہے، اسے بہت سے لوگ معدے کی گرمی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور وہ اینٹی بائیوٹک سے ہی ٹریٹ ہوگا، وہ دودھ لینے سے ٹریٹ نہیں ہوگا. اور جیسے ایک اتفاق کے طور پہ بہت سارے جیسے ڈرمٹولوجسٹ ہیں یا اسکن کے ڈاکٹرز ہیں، وہ اچھی اسکن کے بارے میں ایک میجر کانسیپٹ یہ ہے کہ دودھ لینا چاہیے. اس کا انٹیک زیادہ سے زیادہ اسکن کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. اور اسکن کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں، نہیں اب ہم بات کر رہے ہیں اینٹی بائیوٹکس کی، کیا وہ اینٹی بائیوٹک میں لاگو جاتا ہے؟ یہ بات ہوتی ہے صحیح؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ بہت سارے اسکن ڈیزیزز کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹیٹرا سائیکلین گروپ سے ہوتی ہے، اور اگر ٹیٹرا سائیکلین گروپ کے ساتھ بالکل اسی وقت ساتھ دودھ لے لیا جائے تو ٹیٹرا سائیکلین شیلیٹ کر جاتا ہے، مینس وہ ایسا کمپلیکس بنا دے گا کہ وہ ایبزارب ہی نہیں ہوگا. یعنی اس کے جو مفید اثرات مرتب ہونے تھے، اس نے بلڈ میں شامل ہونا تھا اور انفیکشن کو کنٹرول کرنا تھا، اس کی جو ایبزاربنگ پاور ہے جو وہ ختم کر دیتا ہے. آپ کہنا ہی چاہ رہی ہیں کہ یہ نفی ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہو سکتا ہے کچھ اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ، اور یہ چیز بہت کلیئر ہو جانی چاہیے عام لوگوں کو کہ دودھ اینٹی بائیوٹک کے
کسی بھی مضر اثر کو نہیں ختم کر رہا ہوتا. ہاں وہ ایڈیشنل طاقت ایڈیشنل نیوٹرینٹ دے رہا ہوتا ہے جو کہ جیسے دیکھا جاتا ہے جو ویک لوگ ہیں ان میں انفیکشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے شاید وہ کوئی ایکشن پروڈیوس کرو, لیکن ساتھ ساتھ لینا یہ ایڈوائزبل نہیں. اچھا ایک لفظ پرو بایوٹک کا لفظ ہوتا ہے, میں چاہوں گا آپ کچھ بتائیں کہ پرو بایوٹک کا ایک لفظ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ اوبویسلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بایوٹک سے مراد حیاتیات ہوتی ہیں. پرو بایوٹکس وہ چیز جو حیاتیات کو ٹریگر کرے گی, یعنی وہ ایجنٹس جو کہ بیکٹیریل فلورا جو نارملی موجود ہے یا جو کالونائزیشن ہے ہیومن باڈی میں اس کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہے اور اس کے افیکٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ بہت حد تک یہ جو نارمل فلورا ہے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے, ڈائجیشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور بہت سارے ریزسٹنٹ بیکٹیریاز کی ایمرجنس کو بھی روکتا ہے. تو اس لحاظ سے پرو بایوٹکس کا ایک میجر رول ہے تھیراپی میں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پرو بایوٹکس اب ایک نئی اصطلاح ہے جو منظر عام پر آئی ہے اور بہت ساری دوائیں ایسی آنے لگی ہیں جو پرو بایوسس کو فروغ دیتی ہیں. اچھا, لیکن ہمارے ہاتھ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو یہی کام کرتی ہیں, ورنہ بہت سارے لوگ جن کو تھوڑی لمبی اینٹی بایوٹک تھیراپی لینی ہو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ دہی کا استعمال کر دیتے ہیں, یا ایک گھریلو نسخہ جو ہے وہ ہے ادرک کی چائے, اور یہ دونوں پرو بایوٹک کا کام کرتے ہیں. جیسے نصرت نے کہا کہ جو آنتوں میں جو ہمارے ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کارآمد ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو پرو بایوٹکس جو ہیں ان کا ایک رول یقیناً اب سامنے آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-15 سالوں میں بہت ساری ایسی پرو بایوٹکس ہماری نظروں کے سامنے آئیں کہ جو اینٹی بایوٹک کے بہت سارے سمی یا خراب اثرات کو نیوٹرلائز کر سکیں. اچھا, اب دیکھا یہ گیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں اس پر کہ ان کے استعمال میں وہ کون سے فوائد ہیں اور وہ کون سے فوائد نہیں ہیں اینٹی بایوٹک کے استعمال میں, جو کہ ایک مریض کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جیسے گلا خراب ہو رہا ہے اور جیسے ہی اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں, فیور ہو رہا ہے, گلے میں خراش محسوس ہو رہی ہے, پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. مریض کی پہلی التجا ڈاکٹر سے یہ ہوتی ہے کہ مجھے جی اینٹی بایوٹکس دیں, میرے بچے کو اتنا پرزسٹنٹ فیور رہا ہے اتنے دیر تک, اور میں کسی معمولی چیز کے لیے تو نہیں آ رہا, میں آپ مجھے اینٹی بایوٹکس دیں. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فوراً ٹھیک ہونا ہے, مجھے فوراً ٹھیک ہونا ہے, وی نیڈ اے ونڈر ڈرگ. تو ونڈر ڈرگ وہ کس کو کہتے ہیں؟ اینٹی بایوٹکس کو ہی کہتے ہیں. اب فیرنجائٹس وائرل بھی ہو سکتا ہے, اور ہماری سوسائٹی کا ڈیلیما یہ ہے کہ بہت سارے انفیکشنز جیسے گیسٹرو انٹرائٹس ہے وہ ریزسٹ کر گئے ہیں اینٹی بایوٹکس کے غیر ضروری استعمال کے ساتھ. اس میں قصوروار فزیشین بھی ہے کہ وہ ان اپروپریٹ پرسکرائبنگ کر رہا ہے, اور فارمیسسٹ بھی ہے جو چیک نہیں کر رہا پرسکرپشن, اور اس میں مختلف جنریشنز کی دوائیں لکھی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی یہاں پہ فارماکو ویجیلنس کی لیکنگ صاف نظر آ رہی ہے کہ جو اماؤنٹ جا رہی ہے ڈسپینس ہو رہی ہے اس کا ریجیمن بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, کورس بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا. لوگ اینٹی بایوٹک کا آدھا پتا چھوڑ دیتے ہیں, پرس میں ڈال لیتے ہیں, پھر دوبارہ جب ان کو وہ سمٹمس یعنی وہ اثرات دوبارہ نمودار ہوتے ہیں اس بیماری کے, وہ بغیر کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہوئے, بغیر میڈیکل سسٹم اپروپریٹ میڈیکل سسٹم میں انٹری کے بغیر, پہلے تو وہ ایک کلچر یہ سمٹومیٹک ریلیف کریں گے کی طرف جائیں گے. بخار ہے میں چاہوں گا کہ سمٹم ریلیف کے متعلق بتائیے کہ یہ کیا وہ علاج جو کہ خود بخود ہو جاتا ہے یا وہ فیل کرتے ہیں؟ سمٹومیٹک اگر ہم انفیکشن کے سمٹمس دیکھیں تو اس میں فیور ہے, درد ہے یا بخار ہے, درد ہے, تو اس کے لیے وہ زیادہ تر اگر آپ دوائیاں لیتے رہیں تو انفیکشن بڑھتا چلا جائے گا, وہ سیویئر کمپلیکیٹ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ بی پی کم ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ بیکٹیریل انفیکشن ان میں ہوتا ہے, یا ان کی سانس تیز ہو رہی ہوتی ہے, یا ان کا ہارٹ ریٹ تیز ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارے مارکرز ہیں کس چیز کے انفیکشن ہے. اب اگر جو مریض ہے وہ ان کو انڈیویجولی دیکھے, خود وہ ادویات لیتا رہے, سیلف میڈیکیشن کرتا رہے, تو وہ جو انفیکشن ہے, جو بیکٹیریل انفیکشن ہے, جہاں پہ ایک پراپر انڈیکیشن بن رہی ہے کہ جی اب تو اینٹی بایوٹک ضروری دینی چاہیے ورنہ یہ اسپریڈ ہو جائے گا, بعض اوقات وہ سیپٹیسیمیا بن جائے گا یا سیپسس جنریٹ ہو جائے گا, تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, وہ پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے. اور جب وہ پروسیس ڈیلے ہو رہا ہے کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, کچھ بتائیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا پیچیدہ اور گمبھیر معاملہ ہے, اور اس میں سب 3-4 عوامل ہیں جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جس میں اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے.
تو اب اس میں قصور فزیشین کا ہوتا ہے کہ وہ مریض کے دباؤ میں آ کر ایک اینٹی بایوٹک لکھ دیتا ہے، ورنہ یہ وہ انفیکشن ہے جو خود سے کنٹرول ہو جاتے ہیں، صرف وقت کی بات ہے۔ جی کیوں آخر پریشر میں آ رہا ہے؟ فزیشین یا کلینیشین جو ہے وہ تو خود مالک ہے دوا کا لکھنے کا، وہ خود مختار ہے۔ ہاں اب اس کو اپنی ایک پریکٹس کا پریشر ہوتا ہے، صحیح، اس کی ایک اپنی مارکیٹ میں گڈ ول ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جوک در جوک مریض آئیں، صحیح، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ ہجوم لگا رہتا ہے اس کے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 2 دن کی دوا دیتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ بغیر نسخے کے اینٹی بایوٹک کی وافر مقدار میں دستیابی۔ آپ کہیں چلے جائیے، کسی بھی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیے، وہ نسخے کا مطالبہ ہی نہیں کرتا، جی، اور وہ آپ کو وہ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ صاحب یہ مہنگی اینٹی بایوٹک بک رہی ہے، اور یقیناً اس میں بڑا زور ہے جو لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا رول جیسا نصرت نے کہا وہ فارمیسسٹ کا ہے۔ بیشتر آپ کو جو ڈرگ سٹورز ہیں وہاں کسی فارمیسسٹ کا وجود نظر نہیں آئے گا۔ فارمیسسٹ جو ہوتا ہے نا ایکچولی یہ ڈاکٹر اور جو آپ کا گاہک ہے جو اینٹی بایوٹک استعمال کرنے والا ہے، اس میں اس کا ایک بڑا اہم مڈل مین کا رول۔ ہم اس ٹاپک پہ ابھی آتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ سلسلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایز اے کلینیشین کیا ہدایت کرتے ہیں مریضوں کو کہ ان مضر اثرات سے کیسے بچا جا سکے؟ میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہی کرتا ہوں کہ دیکھیے اینٹی بایوٹک دوا آپ ضرورت کے بغیر نہ لیجیے۔ ضرورت کے بغیر آپ نے اینٹی بایوٹک دوا لے لی تو آپ کی قسمت میں اس کے مضر اثرات ہی آئیں گے، اور مدافعت اگر ہو گئی دوا کی تو پھر جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو وہ استعمال ہی کام ہی نہیں آئے گی، وہ استعمال کام نہیں آئے گی۔ جی۔ دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک جب آپ لیں تو آپ اس کا جو نظام الاوقات ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اینٹی بایوٹک کی جو خون میں گردش ہوتی ہے اس کی ایک خاص مقدار کا قائم رہنا بڑا ضروری ہے، جبھی وہ افادیت دکھاتی ہے، ورنہ اگر آپ وقفہ مناسب نہیں رکھیں گے اور صحیح مقدار نہیں لیں گے تو اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیکٹیریل سیل یا بیکٹیریل خلیے وہ جبھی مریں گے؟ ہاں، جبھی مریں گے جب ان کو صحیح مقدار میں لیا جائے گا اور صحیح نظام الاوقات کے حساب سے لیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ سوال ابھی ایک اٹھا تھا فارمیسسٹ کا، کلینکل فارمیسسٹ یا فارمیسسٹ، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ کہاں تک فارمیسسٹ مس یوز آف اینٹی بایوٹک، غلط استعمال اینٹی بایوٹک کا کنٹرول کر سکتا ہے؟ فارمیسسٹ کا جو بیسک رول ہے نا وہ بڑا ہی ایک کرٹیکل رول ہوتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے کسی بیماری کے لیے کوئی پیشنٹ آتا ہے پرائمری کیئر ہیلتھ کیئر سسٹم میں، وہ ایک فارماسسٹ کے پاس آئے گا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹکس جا رہی ہیں اور اس نے کتنی دفعہ آ کے اپنی پرسکرپشن فل کرائی ہے، اور کتنے اور لوگ اسی کمیونٹی سے آ رہے ہیں اور اسی ڈیزیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور اسی پرٹیکولر دوا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوائیاں ڈسپینس ہو رہی ہیں، کون سی دوائیاں لکھی جا رہی ہیں، اور کون سی دوائیاں جو ہیں اس کے پیشنٹ بار بار ریکرنٹ ان کی وہ وزٹس ہو رہے ہیں، تو یہ ایک پرائمری چیک ہوتا ہے، یہاں سے ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویو کی بیس شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ ایک کنٹرول سسٹم میں ہو تو ایک فارماسسٹ اتنا میجر رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ ریزسٹنس کے فینومینا کو بالکل، یعنی وہ ڈائریکٹلی اس کو ٹائٹریٹ کرے گا اپنے ایفیکٹو ایکشن کے ساتھ۔ کیسے کہ جو مس یوز ہو رہا ہے اینٹی بایوٹک پرسکرپشن میں یا جو میڈیکیشن ایررز ہیں وہ وہاں پر رائٹ اوے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، اور وہ اس کے اوپر ایکشنز جو ہیں وہ لیے جائیں گے کہ یہ اتنی اس پرٹیکولر کمیونٹی میں اتنی زیادہ تعداد میں یہ اینٹی بایوٹک کیوں جا رہی ہے۔ اور نہ صرف ایک کمیونٹی فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے، کلینکل فارماسسٹ کا رول ہاسپٹل میں ورلڈ وائڈ آئیڈینٹیفائڈ ہے، جسے کہتے ہیں اینٹی بایوٹک اسٹیورڈشپ، یعنی اٹس آل بیسڈ آن انٹرونشنز وہ جب ایک پرسکرپشن پہ فزیشین سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈوز کیوں دی گئی، اس میعاد کے لیے کیوں دی گئی، اس اتنی اماؤنٹ میں کیوں دی گئی۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، پھر اس وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اینٹی بایوٹک کا کتنا اچھا رول بھی ہے اور کتنا خطرناک رول بھی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ اینٹی بایوٹک لیتے وقت کیا الرجی ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں۔